یہ لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے، ٹھیک ہے، نوکری کرتی ہے ایک فیکٹری میں۔ فیکٹری میں اس لڑکی کی دوستی ہوتی ہے ایک لڑکے کے ساتھ جو کہ فورمین ہوتا ہے فیکٹری میں۔ ان دونوں کی دوستی ہوئی شروع، دوستی ہوتے ہوتے دوستی ظاہر ہے بڑھ گئی، محبت ہوتی گئی، اور وہ سارا دن فیکٹری میں ساتھ رہنا، اس کے بعد گھر میں آنا جانا اکٹھا ہو گیا۔ اب ان کے ظاہر ہے گاؤں میں جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو گاؤں میں اس طرح کی بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے، اور پورے گاؤں کے ہر گھر کو پتہ ہوتا ہے کہ فلانے گھر کی لڑکی کا فلانے بندے کے ساتھ یہ سب کچھ ہے۔ یہ لڑکی کے بھی چرچے پوری فیکٹری میں چل رہے تھے کہ یہ لڑکی آئی ہے اور اس کا اس لڑکے کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لڑکی کی ہر جگہ پر چرچے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا کہ اب یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، ہمیں شادی کرنی چاہیے۔ لڑکا اس کو کہتا ہے کہ میں شادی سے پہلے تمہیں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں، وہ چیزیں سن لو، اگر وہ چیزیں تم سمجھ سکتی ہو تو ہم شادی کل ہی کر لیتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم اس کے بعد شادی سے انکار کر دو۔ یہ لڑکی کہتی ہے کیا تم پہلے سے شادی شدہ ہو؟ کہتے سنو میری بات، میں تم سے شادی کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کا تعلق ہے مسلم گھرانے سے، لڑکے کا تعلق ہے مسیحی برادری سے، ٹھیک ہے، دونوں کا مذہب میں فرق ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، اور ہماری معاشرے میں ہمارے دین کے لحاظ سے اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ بڑے سینسیٹیو میٹر ہوتے ہیں اس طرح کے معاملے۔ لڑکی کہتی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لڑکی گھر جاتی ہے۔ پہلے لڑکی نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، گھر والے خوش تھے کہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب لڑکی نے گھر والوں کو جا کے یہ بتایا کہ اس کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، گھر والوں نے تو قیامت برپا کر دی۔ انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہاری شادی ہم اس کے ساتھ کریں۔ لڑکی ظاہر ہے کسی صورت کسی بات پر ہی نہیں آ رہی تھی، اس نے کہا محبت ہے جی، میں نے تو کرنی ہی ادھر ہے۔ پھر امام مسجد کو بلایا گیا، اس کو اس لیے بلایا گیا کہ ہدایت پر لائے گا، ٹھیک ہے، امام مسجد کا کام بھی یہی تھا کہ لڑکی کو ہدایت پر لاتا، اس کو سمجھاتا، اس کو دین کی روشنی میں ہر طریقے سے اس کو سمجھاتا۔ امام مسجد آیا، اس نے ایک دو بار لڑکی کو سمجھایا، جی لڑکی نے کہا کہ جی بھائی میں نے شادی کرنی ہے۔ امام مسجد نے کہا اور نعوذ باللہ استغفار استغفار استغفار، یہ تو کفر کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی۔ امام مسجد وہاں سے گیا اور امام مسجد نے پورے گاؤں میں جس کو نہیں بھی پتا تھا اس کو بھی بتا دیا کہ غیر مذہب کے بندے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے فلانے بندے کی بیٹی، ٹھیک ہے۔ گاؤں والوں نے بھی تھو تھو شروع کر دی۔ آپ کو پتہ ہے جہاں پر جہالت ہوتی ہے نا، یا جہاں پر لوگوں کو شعور نہیں ہوتا، اب امام مسجد کا کام تھا اس معاملے کو ہینڈل کرتا، وہ امام کس بات کا ہے؟ اس کو کیوں بنایا گیا کہ دین پھیلائے، دین کی روشنی میں ہر کسی کو ہدایت پر لے کر ہے۔ اس نے جی رولا ڈال دیا پورے گاؤں میں کہ جی وہ فلانے دی وہ کڑی انہوں نے گھر کوئی نہ جائے، اس لڑکی کو مارنا تو ثواب کا کام ہے اب، ٹھیک ہے۔ امام مسجد نے یہ باتیں شروع کر دی۔ اب اس لڑکی نے کیا کیا، اس نے جا کر اس کے ساتھ شادی کر لی لڑکے کے ساتھ۔ اس لڑکی نے کورٹ میرج کر لی اور یہ اسی گاؤں میں اسی جگہ پر وہاں پر اس کے گھر میں رہنے لگ گئی، اور یہ کام بھی کرتے رہے فیکٹری میں۔ امام مسجد کا اب یہ کام بنا، اس نے ہر جمعے میں جو خطبہ ہوتا ہے اس نے اس چیز پر فتوے دینے شروع کر دیے، ٹھیک ہے۔ اس نے فتوے دینے شروع کر دیے کہ جہاں پر عورت ایسا کوئی کام کرے، ایسی عورت کو مار دینا ثواب کا کام ہے، جو یہ کام کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ امام مسجد کا کام نہیں تھا، یہ تو وہ انتشار پھیلا رہا تھا۔ جو امام مسجد ہے یہ تو انتشار پھیلانے پر اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی میں اس خطبے کے دوران، جمعے کی نماز کے دوران، کچھ جنونی طبیعت کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہر کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو جنت کا خواہش مند بھی ہر کوئی ایسے نہیں ہوتا، اور اس طرح کی باتوں پر عمل کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی میں ان چیزوں کو دل پر لے لیتے ہیں۔ وہاں پر موجود تھے ایسے لوگ۔ امام مسجد نے ہر جمعے کہنا جی ایسی لڑکی کو تو مارنا ثواب کا کام ہے۔ کون ہے جو سیدھا جنت میں جانا چاہتا ہے؟ انتشار پھیلا رہا تھا اس لڑکی کو مارنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں چیزیں ڈال رہا تھا، بیج بو رہا تھا کہ اس لڑکی کو مار دو۔ اب ایک دو لوگ ایسے تھے کہ لڑکی بس سٹاپ پر کھڑی ہے فیکٹری جانے کے لیے، ایک آدمی آتا ہے، وہ اس لڑکی کو گاڑی کی ٹکر مارتا ہے، لڑکی مر جاتی ہے، وہ دور جا کر گرتی ہے، لڑکا بندہ فرار ہو جاتا ہے۔ امام مسجد کی بات پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ فرار کیا ہوا، وہ شاید اپنے مطابق تو سیدھا جنت میں چلا گیا نا، وہ تو جنتی ہو گیا، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ لڑکی گئی اس دنیا سے، لڑکی کے گھر والے اس لڑکے کے گھر آتے ہیں اور اس کو آگے کہتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جو آخری رسومات ہیں ہم اپنے دین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق کرنا چاہتے ہیں،
تم نے اس کے ساتھ شادی کی، ٹھیک ہے، تمہارا تعلق اب اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، ابھی دن کتنے ہوئے تھے شادی کو، اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لڑکی کی میت کو اس کے گھر والے گھر لے کر جاتے ہیں، تدفین کے معاملات شروع ہوئے، غسل دیا، کفن دفن کا انتظام شروع کیا۔ اب مسجد میں یہ اعلان کروانے کے لیے کہ اس طریقے سے ہم لوگوں نے جنازہ کرنا ہے، اب اس لڑکی کے مرنے کے بعد امام مسجد صاحب جو ہیں مسجد میں یہ اعلان کر چکے ہیں، جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا کہ اس کی تدفین نہیں ہوگی، اس کا یہاں پہ گاؤں میں جنازہ نہیں ہوگا۔ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹی کی میت کو لے کے، گاؤں سے کوئی نہیں آیا، کوئی بندہ نہیں آیا، کوئی عورت نہیں آئی کہ چلو افسوس تعزیت جنازے کے لیے 4 بندے 4 صفحے کھڑی ہو جائیں، نہیں، کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد جو گھر والے ہیں انہوں نے امام مسجد کو منت کی کہ امام صاحب جنازہ کروانا ہے، ہماری بیٹی کا جنازہ تو ہونے دیں۔ اس نے کہا یہ تو کفر ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ تو ہم لوگوں کو گناہ ملے گا، ہم نہیں ہونے دیں گے، اس گاؤں میں تو اس کی تدفین بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا جی، یہ دیکھو یہ معاملات نا جب اس طرح کے ہو جائے نا تو اس کے بعد پھر اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہوتا ہے، پھر یہ زمینی خداؤں کا معاملہ نہیں رہتا جو یہ زمین پر خدا بنے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکی کے گھر والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بغیر نماز جنازہ کے اس کی تدفین کر دی۔ گورگن سے رابطہ کیا، گورگن نے بھی انکار کر دیا کہ ہم اپنے گاؤں کے قبرستان میں اس لڑکی کی تدفین نہیں ہونے دیں گے۔ گھر والوں نے اس لڑکی کی خود اپنی مدد آپ کے تحت تدفین کی اور اپنے گھر چلے گئے۔